ہندوستان میں انگریز نے جب مغلوں کی اسلامی حکومت ختم کی تو انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنے کے درپے تھے کہ ہماری حکومت کیسے پکی ہوگی. ہر حکمران کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری حکومت مضبوط ہو جائے. تو انگریز کو اپنی تمام ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی کہ حکومت آپ نے حنفیے سے لی. سارے بادشاہان جو ہندوستان میں حکومت کر چکے سب احناف تھے. تو آپ ایسا کام کریں کہ حنفی کمزور ہو جائے. تو اس نے کہا کیسے کام کروں؟ اس نے کہا ایک تو ان سے مذہبی اختلاف پیدا کرے کہ بھئی یہ لوگ امام کی اقتداء میں آمین زور سے نہیں کہتے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، رفع یدین نہیں کرتے. جب ان کی مسجدوں میں شر شور کھڑا ہو جائے گا تو یہ حکومتیں منتقل کرنا اور تم سے چھیننا بھول جائے گی. تو اس کے لیے بنارس سے شمس الدین عظیم آبادی اور ان کے اتباع نکالے گئے، خریدے گئے، اور انہوں نے اس موضوع پر رسائل و جرائد لکھنے شروع کیے. عجیب بات ہے کہ جو آمین کہتے ہیں لیکن آہستہ، ان کے خلاف کتابیں لکھی. جو نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح نقول کے مطابق امام کی اقتداء میں فاتحہ نہیں پڑھتے، ان کے خلاف کتابیں لکھی. لیکن جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی. تو جھگڑا کھڑا ہو گیا مقلد اور غیر مقلد کا. انگریز عدالت میں مقدمہ چلا گیا، اس میں کچھ سکھ جج بھی تھے. ایک فریق نے دلائل دیے کہ آمین زور سے کہنا سنت ہے، دوسرے فریق نے دلائل دیے کہ آمین آہستہ کہنا سنت ہے. آہستہ کو سر کہتے ہیں اور زور سے کو جہر کہتے ہیں. جب دلائل مکمل ہو گئی اور ججز نے ججمنٹ دی تو اس فیصلے میں یہ لکھا کہ ہم نے ہمارے پنچات نے اور پورے بینچ نے اسلام کے دلائل فریقین سے سن لیے. اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ حقیقی دین اسلام میں آمین بالجہر بھی ہے اور آمین بالسر بھی ہے. لیکن جھگڑا آمین بالجہر اور بالسر پر نہیں ہے، ایک تیسرا آمین ہے آمین بالشر، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. وہ جو زور سے آمین، یہ آمین بالشر والے ہیں، اشرہ شر الشیطان. تو مسئلہ شافی اور حنبل سے اختلافی نہیں ہے. دا سلور والا مذہب سر یہودی او ما او تاپا کے پیدا کرو اختلاف. وہ تو ایک گھر کے 4 افراد ہیں. یہ اسرۃ صالحہ. وہ تو جیسے چچے اور ماموں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. یہ جو پرایا آدمی غاصب و ڈاکو آیا ہوا ہے، اس نے ایک نیا طرز کا اختلاف ڈالا ہے اور لوگوں کو اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں مسائل فروع سے. تو ایک تو یہ جماعت وجود میں آئی انگریزوں کی کوشش سے. اس جماعت کا انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے پوری دنیا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، کہیں بھی نہیں. یہ جتنے رجال ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، موطئین، سننین کے جتنے رجال ہیں، آپ ان کی تاریخ دیکھیں، کسی ایک امام کے مقلد ہیں. کوئی مسلمان غیر مقلد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمانوں کو بزرگوں پہ، دینی علماء پر بڑا اعتماد ہوتا ہے، اور کسی نے کسی عالم پر، جس کو جس عالم کی فقہ اور روایات مل رہی تھی اس پر عمل کرتے تھے. کیسا ختم. اس کے بعد کہا گیا کہ بھئی پورا نقصان نہیں ہوا حنفیوں کا، دلائل میں قوی ہے اور بہت میدان میں آ گئے. تو پھر کہا گیا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کی قبروں پر نہیں جاتے، فیوزات اور کرامات اور برکات کے قائل نہیں ہے،
جب یہ خود مسلمان نہیں ہے تو ان کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف جہاد کرنا کون سا ثواب ہے؟ تو بدعتی فرقہ وجود میں آیا. اخبار میں آتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے اتنی کتابیں لکھی، اس تمام فہرست میں دیکھے کوئی ایک کتاب انگریز کے خلاف ہے. انگریز نے یہاں آ کے احسان کیا تھا، اسلامی آئین کو تس نس کیا، مسلمان شہزادوں کی آنکھیں نکلوائی، ان کو تختہ دار پہ چڑھایا، اور ایک دن میں دہلی کے اندر 40,000 صرف علماء قتل کیے گئے. 40,000. انگریز نے ایک قانون پاس کیا 1857 کے بعد کہ جس کا اونچا پاجامہ ہو اور سر ڈھکا ہوا ہو ان کو قتل کرے. 3 دن کے بعد انگریز کو رپورٹ مل گئی کہ 40 لاکھ مسلمان ختم ہو گئے، اب کوئی باقی نہیں ہے، تو فوراً انگریز کو قانون اٹھانا پڑا. قتل عام ہو گیا پورے ہندوستان میں. سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے فاشی اور اس قدر مفسد اور مجرم کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. الکوکبۃ الشہابیہ فی رد اب الوہابیہ، حسام الحرمین اور فلانا فلانا. بھئی کوئی ایک کتاب دکھاؤ مرزا کے خلاف لکھی ہوئی، کوئی ایک کتاب دکھاؤ جہاد کے موضوع پر، کوئی ایک کتاب دکھاؤ انگریز کے خلاف، یہ غزو یہ میدان، کوئی دکھا دے مجھے. نہیں دکھا سکتے. یہ 2 فرقے موحدین اور احناف کے خلاف وجود میں آئے تو پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد کو کہا کہ بیٹے اب تو میدان میں آؤ، اب تو ان میں شگاف پڑ گئے ہیں. ایک فرقہ وہ اختلاف کر گیا، ایک فرقہ یہ، اب آپ آ جائے اور یہ کہہ دے کہ دینی محمدی ختم ہو چکا ہے، اب میں نیا پیغمبر آ چکا ہوں. سوال یہ کہ ہندوستان کے اتنے غیور مسلمان انہوں نے مرزا کو کیسے برداشت کر لیا جو اپنے آپ کو نبی، یہ ان کے اس اختلاف کی وجہ سے لوگوں کو شک شبہ پیدا ہو گیا کہ جب یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے احمد رضا خان کہہ رہا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے شمس الدین عظیم آبادی کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے مرزا بھی صحیح کہہ رہا ہے. شک شبہ پیدا کیا، شک شبہ. اور ماحول مختل ہو چکا تھا، انگریز مسلط ہو گیا تھا، دہلی کی حکومت تخت و تاراج ہو گئی تھی، اسلام کی عظمت رفتہ ختم ہو گئی تھی، مسلمان ہر طرح کی ابتری اور پریشانی میں مبتلا تھے. یہ 3 فرقے ہیں جنہوں نے آئین اسلامی کو روکا ہے. آج بھی پاکستان کے اندر جب تک ان کو لگام نہیں دیا گیا قطعی طور پر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا ہے. اچھی طرح یاد رکھو. بالکل یہ 3 رکاوٹ ہے، چوتھی کوئی رکاوٹ نہیں. یہ 3 رکاوٹ ہے آپ کے سامنے آئے گی. آپ 1000 بار ان سے مل بیٹھے، ان سے کام لیں، جب وقت آئے گا تو جیسے بچھو آپ کو ڈستا ہے اسی طرح ڈسے گا آپ کو. اور ان تینوں فرقوں کا وجود در حقیقت انگریز کا مرہون منت ہے، انگریز کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. کیونکہ اس نے احناف سے حکومت لی تھی، تو جو حکومت کسی سے لی جاتی ہے پھر جس سے حکومت لے کے ان سے دشمنی طویل کرتے ہیں. آج بھی انگریز افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف کیوں متفق ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یہی ہم سے حکومتیں چھیننے والے ہیں اور یہی اسلام کی عزت برقرار رکھنے والے. جو دشمنی اس وقت تھی وہ آج بھی برقرار ہے. اور یہود و نصارہ سے مسلمانوں کا کبھی اتفاق نہیں ہوگا. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ناممکن ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہود و نصارہ کو برداشت کر لیا جائے. ایسی صورت میں معاذ اللہ قرآن کریم کا اور سورۃ فاتحہ کا انکار کرنا پڑے. ہمارے قرآن میں موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. کبھی بھی یہود و نصارہ کو اے مسلمانوں اپنے مت سمجھو، یہ بڑے خطرناک بڑے دشمن ہیں دو. لیکن یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ اس فاتحہ کے پڑھنے والے اور اپنے خیال سے اس پر ایمان رکھنے والا احمد رضا نے کتاب لکھی ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام.
انگریز کی حکومت خدا کی رحمت ہے اور یہ ملک دارالاسلام ہے. بھائی دارالاسلام کیسے ہے؟ دارالاسلام اس کو کہتے ہیں جس میں اسلامی آئین کو غلبہ حاصل ہو. وہاں انگریزی قانون مسلط ہو گیا، لوئر کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک عدلیہ اور انتظامیہ اور عسکریہ سب کے سب انگریز کے ہیں. اور خان صاحب بریلوی کتاب لکھتے ہیں کہ اعلام العالم بان ہندوستان دارالاسلام. لطیفہ سن لو، پاکستان میں تمام کتابیں احمد رضا کی چھپ گئی، یہ کتاب آج تک نہیں چھپی. میں نے بھی ہندوستان سے منگوائی کیونکہ یہ تو شرم کا برتن ہے، یہ چھاپیں گے تو ایک قیامت ہو جائے گی. لیکن یہ ہمیں چھاپنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاہ اسماعیل اور ان کے مجاہدین کو، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت گنگوئی اور حضرت مولانا اشرف علی اور ان کے ماننے والوں کو تو کافر کہتے ہیں، لیکن انگریز کو کافر نہیں کہتے ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اور کفار کی مذمت کریں، ان کو رہنے دیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اور باتیں چھوڑے، فاتحہ سمجھے پہلے. آپ اور باتیں رہنے دیں، پہلے سورت فاتحہ ذرا سمجھ لیں. ایک سورت فاتحہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پورا متمع حیات اسلام کا سمجھ لیں گے، مقاصد عالیہ سے آپ واقف ہو جائیں گے. اور جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لب و لہجہ نرم ہو، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہود کا نام نہیں لیا، ان کا نام مغضوبین رکھا، اور نصارا کا نام نہیں لیا، ان کا نام ضالین رکھا. سمجھ گئے آپ اس کو؟ سمجھ گئے آپ اس کو؟ کیونکہ یہود کی نسبت حقیقت میں یہودا کی طرف، اور یہودا حضرت یعقوب کا بڑا بیٹا ہے، تو اس غریب کو کیوں متہم کرنا؟ اور نصارا کی نسبت انصار عیسیٰ کی طرف ہے، من انصاری الی اللہ، یا اس بستی کی طرف ہے جس میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ناصرہ.